وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور پہلا پارہ چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے 66 تک کی آیات ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے پہاڑ طور کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ہم نے کہا کہ لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن تم نے اس کے بعد منہ موڑ لیا، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اللہ فرماتے پھر ہم نے اس قصے کو، اس بستی کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور فرمانبرداروں کے لیے ایک نصیحت کا سبب بنا دیا۔ یہ یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، کافی ساری آیات اس میں گزر چکی ہیں اور آگے بھی چل کے آ رہی ہیں۔ یہ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی سے خطاب فرمایا ہے۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور وہ تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں بہت مشکل احکام ہیں، ہم اس کو نہیں لیتے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی کیا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ ہماری کتاب موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ایک اور پینترا بدلا جس کے بارے میں پچھلی آیات میں گزرا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک بات نہیں مانیں گے۔ بہرحال اس پر ان کو سزا ملی، دوبارہ ہوش میں آئے، تو پھر جب واپس آئے بنی اسرائیل کے پاس یہ 70 آدمی، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، تم اس پر عمل کرو، لیکن اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا۔ تو اپنی طرف سے بیچ میں یہ ایڈ کر لیا کہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ جو آسان ہو وہ کر لیا کرو، جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ حضرت جبرائیل کیونکہ بہت لاڈ ان سے بہت ہو چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوہ طور کو اٹھاؤ، نہ ان کے سروں پر لا کھڑا کرو اور ان سے کہو کہ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تم اوپر گرے گا اور تمہیں چکنا چور کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اس وقت توبہ کی اور کہا کہ ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے بہت دفعہ پکا وعدہ لے چکے ہم اور پھر تم نے نہیں مانا، تو پھر ہم نے طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ،
لے لو جو کچھ اس میں ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ اس کو لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن پھر بھی انہوں نے آگے چل کے پھر بھی اپنی مستیاں شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا فضل ہی تھا جس نے، اور رحمت نہ ہوتی تو تم جو ہے انتہائی زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ یہاں یہ کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دین میں تو سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے، تو ان کے اوپر پہاڑ کو کیوں لا کے کھڑا کیا گیا، زبردستی کیوں منوایا گیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، آگے چل کے آئے گا تیسرے پارے میں کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی آپ دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم ہے اس کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر داخل کرنے میں سختی نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے پھر دین کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہوگا، اس کے اوپر سختی ہوگی، بعض اوقات پھر اس کو قصاص میں قتل بھی کیا جائے گا، سزا بھی دی جائے گی، تو پابندیاں اور سختیاں مسلمان کے لیے ہوں گی، غیر مسلم کے لیے نہیں، اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے رہتے تھے، اور ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑتے تھے، جو ماہی گیر تھے، یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، کاروبار بھی یہی تھا، مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، تجارت یہی کرتے تھے۔ لیکن ہفتے کا دن کیونکہ یہودیوں کا عبادت کا دن تھا، تو ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دنوں میں پکڑ سکتے ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ ان کا ہفتے کا دن ہوتا تھا تو اس وقت مچھلیاں بھی سمندر کے اوپر آ کے تیرتی تھیں ان کے سامنے، تو ان کے لیے امتحان تھا۔ تو انہوں نے یہ حیلہ کیا کہ ایسا کرتے تھے جمعے کے دن جو ہے وہ شام کو جال پھینک دیے، اور ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کو دن کو پکڑ لیا، تو ہیلے شروع کر دیے۔ یہ ایسا کیا کہ نالیاں نکال دیں، اور نالیاں آگے تالابوں میں لے آئے نالیاں، اور جو ہے مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سے تالاب میں آ گئی، ہفتے کا دن نہیں پکڑی تو اتوار کے دن ساری پکڑ لی، اس طرح بیچ دی۔ تو ان کے پھر دو طبقات بن گئے، ایک وہ لوگ تھے جن کو منع کرتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پھر وہ کچھ لوگ عرصہ تو وہ لوگ ان کو سمجھاتے رہے، پھر ان کو انہوں نے الگ کر دیا کہ چلو تم الگ ہو جاؤ، ہم الگ ہیں، اور انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار جو ہے لگا دی۔ ایک دن صبح ہوئی تو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو وہ جتنے بھی لوگ تھے مچھلیاں پکڑنے والے، وہ سارے کے سارے بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، ان کے جو بوڑھے بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، ان کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور 3 دن تک پھر وہ اسی طرح سے روتے رہے۔ 3 دن کے بعد ان کی نسل کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور ہم نے پھر اس بستی کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 3 جماعتیں بنی، ایک وہ تھے جو خود پکڑتے تھے، دوسرے وہ جو منع کرتے تھے، تو خود پکڑنے والے تو بندر اور خنزیر بن گئے، جو منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور کچھ ایسے تھے جو خاموش تھے، انہوں نے نہ منع کیا نہ پکڑی، تو ان کا تذکرہ کوئی نہیں ہوا، لیکن ان کی خاموشی کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ سے گرے کہ اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ اس لیے اگر کسی جگہ کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم یہ نہ سوچا کریں کہ یہ چلو یہ برائی کر رہا ہے تو اس کا کام ہے، یہی سزا بھگتے گا، تو بلکہ اگر سزا جو نا بعض دفعہ عمومی جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کے اوپر آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان واقعات سے اللہ تعالی ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔